کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا، سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا. تو جو اب تک یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہیں اس پہ کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی، کس رینج تک جا سکتا. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھا ہے، جس کو سیفرون ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائڈ پہ، اس سائڈ سے؟ اور دوسرا سر، آپ نے بالکل کہا کہ آپ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے، لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے. جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے. سر اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو. دیکھیے پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کا کیا رینج ہے، کیا ہے، جیسے میں نے کہا ہم اس کے اوپر تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف، اس کی سپر سونک اس کی سپیڈ، جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر، دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پرابلی ایک میسائل ہی ہے، ایک میزائل تھا. اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے، کیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی، میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا. اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، تو دیٹ مینز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں. سو پلیز آسک دا پیپل ہو آر پوائنٹنگ فنگرز اینڈ کلیمنگ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ممتاز بھٹی سر. ممتاز بھٹی صاحب دین ٹی وی سے. سر ایک تو یہ کہ جو آپ دوست کا معاملہ ہوا، پھر یہ ایئر میں یہ جو میزائل آیا، اس کے بعد آپ 3 سائڈ پہ بلڈ اپ ایک موجود ہے انڈیا میں، ہمارے ایل او سی کے گرد نارتھ کے اندر، اور پھر یہ جو ساؤتھ ویلی ہے ہماری. تو آپ کی اس پہ کتنی نظر ہے اور کیا اس کا ہمارے پاس پریپریشن ہے؟ دوسری بات یہ کہ چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ایس آئی کا دورہ امریکہ کے حوالے سے کوئی شیڈول فائنل ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ کوئی ایسا دورہ نہیں ہے، کوئی ایسا شیڈول فائنل نہیں ہوا. میں اسپیکولیشن ہے، دیر از نو سچ تھنگ. ایز فار ایز ہماری تیاری کتنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ دوز ڈیٹیکٹ ہوئی، یہ میسائل اگر ہوا میں تھا ڈیٹیکٹ ہوا، رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ ہوا. سو دس شوڈ ٹیل یو کہ کوئی ڈیلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی کچھ بھی پاکستان کی ٹیریٹری، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیر، وی آر الرٹ ٹو اٹ، وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ. اینڈ الحمد للہ نتھنگ مسز آر واچ. دیٹس اٹ. فیصل رضا خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل رضا خان sir, senior correspondent 92 News سے. Sir, we have seen over the years the irresponsible behavior of Indian state in our east, particularly when we go through their nuclear stockpiles and the fissile material which was already transported to many neighboring countries, the black market and all that. So when we have clear indication that S-400 is there in our neighbor in Pokhran, there are exercises, that is the center of Indian military exercises most probably, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile of such kind comes to Pakistan, and do you think that this irresponsible behavior of in East would not only very dangerous for Pakistan but also for the neighboring countries, number one?
And the second is that our two of the very important strategic bases, Bholari and PF base Rafiki, these are right at our eastern border. And the projectile which fell in Mia Channu, that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect? Because might be there would be something to deliberately send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I told you, we are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now, but it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs, and thankfully we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. Thank you. सर इसमें एक सबसे पहला सवाल जो कल ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई है, एक सवाल ये उठा कि was it was being carried into the Pakistani airspace or it was launched from the Indian side, और अगर ये carried था, UAV का इसमें एक जिक्र आया था कि unmanned aerial vehicle हो सकता है जिसको carry कर रहा था, तो there was a confusion, like it was carried by something or it was launched by something, and it wasn't carried by something. It was launched from the surface, and that is what I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we'll respond to such things like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place